بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب فارسی کی پہلی۔ آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 6۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باتیں چل رہی ہے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ماضی مطلق کہتے کسے ہیں، ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جسے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، اسی کو ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلقاً، مثال کے طور پہ گفت اس نے کہا۔ اب یہ جو زمانہ گزرا، ایک کہا تھوڑا گزرا، کتنا دن پہلے کہا ہے نا، کتنے بعد میں کہا، یہ معلوم نہ ہو، اس لیے اس کا نام مطلق رکھ دیا گیا ہے نا۔ تصحیح المصادر میں اس کو یاد کر لیجئے گا، اور میں پڑھا بھی چکا ہوں تصحیح المصادر میں، انشاءاللہ اس میں آپ حضرات دیکھیں گے تو باتیں جانکاری ہوگی۔ آئیے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ گفت اس نے کہا، یہ گفت جو ہے گفتن سے آیا۔ گفتن یہ مصدر ہے، مصدر سے ہی فعل نکلتے ہیں۔ گفتن مصدر ہے تو اس سے فعل نکلا، گفت اس نے کہا۔ خواند اس نے پڑھا، اصل میں مصدر ہے خواندن، خواندن معنی آتا ہے پڑھنا۔ داد اس نے دیا، دادن مصدر سے آیا ہے، داد اس نے دیا، فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے، ماضی مطلق ہے اور صیغہ واحد غائب ہے۔ کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ آئیے احمد گفت، احمد نے کہا، مطلب احمد نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا یہ فعل ہے، اور فعل میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ فعل ماضی۔ فعل ماضی میں سے پھر کون سی؟ ماضی مطلق ہے، یا ماضی قریب ہے، یا ماضی بعید ہے، یا ماضی استمراری ہے، یا ماضی احتمالی ہے، یا ماضی تمنائی، کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو ماضی مطلق ہے، یہ ماضی مطلق ہی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ احمد گفت، احمد نے کہا، ٹھیک ہے۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ پڑھنے والا کون ہے؟ محمود۔ کیا پڑھا؟ قرآن مجید۔ یہ خواند جو ہے یہ ماضی مطلق ہے، ٹھیک ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اب اگر گردان کریں گے خواند، خواندن، خواندی، خواندید، خواندم، خواندیم، تصحیح المصادر میں موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ او کار کرد اس نے کام کیا۔ پیسر من روزہ داشت، پیسر من روزہ داشت، میرا لڑکا نے روزہ رکھا، میرا لڑکا نے روزہ رکھا۔ اب آئیے برادرش زکوٰۃ داد۔ برادرش مطلب اس کا بھائی، اس کا بھائی زکوٰۃ دیا، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دیا، ٹھیک ہے۔ دادن کا معنی آتا ہے دینا۔ اب آئیے یہاں پر ماضی مطلق کی گردان یہاں پر دے دیا گیا۔ گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، یہ گفت اس نے کہا یہ واحد غائب ہے، گفتند انہوں نے کہا یہ جمع غائب ہے، گفتی تو نے کہا یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، گفتید تم نے کہا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، گفتم میں نے کہا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، گفتیم ہم نے کہا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی علامت تسہیل میں بتا دیا گیا۔ واحد غائب کی علامت تا ساکن ہے، اور جمع غائب کی علامت نون دال ساکن،
واحد حاضر کی علامت یا ساکن اور جمع حاضر کی علامت یا دال ساکن، واحد متکلم کی علامت میم ساکن اور جمع متکلم کی علامت یا میم ساکن، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، یہ اس میں اشارہ کو لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ او اور آہاں یہ جمع کے لیے، جمع غائب کے لیے، او مانے او اور آہاں مانے او سب، ہے نا۔ آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، گفتی کا معنی بھی تو آتا ہے، تو نے کہا یا تو لے کے آ گیا، ہے نا۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پر تو گفتی لکھے ہے، تو نے کہا، شما گفتید تم نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ شما تم نے کہا، یہ جمع حاضر کے لیے شما آتا ہے، ٹھیک ہے۔ من گفتم میں نے کہا، یہ من مانے میں، یہ متکلم کا ہے، صیغہ ہے۔ من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا، یہ جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ ما گفتیم ہم نے کہا، یہ جمع متکلم ہے، جمع متکلم کی علامت ہے یا میم ساکن، ٹھیک ہے۔ آئیے، احمد وضو کرد، احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، یہ کرد فعل ماضی ہے نا، ماضی مطلق کا صیغہ ہے اور واحد غائب ہے، ماضی مطلق ہے اور واحد غائب کا صیغہ ہے۔ مرد مانے نماز کردند، لوگ نماز ادا کیے، ٹھیک ہے، جمع غائب ہے، لوگ نماز ادا کیے، ماضی مطلق ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا، ٹھیک ہے، تو نے کام کیا، یہ دیکھیے سوالیہ نشان ہے، سوال کر رہے، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کار کر دی، یہ واحد حاضر ہے، ٹھیک ہے، سوال کر رہے تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا، یعنی نعم کردم، ہاں میں نے کیا، یا بھلے کردم، یہاں پر بھلے دیا نہیں گئے بلکہ کردم بولنے سے ہی بات ہو گئی ہے پوری۔ شما سلام کر دید، تم سب سلام کیے، جواب دے رہے کردیم ہم سب کیے، یعنی ہاں ہم سب کیے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، تم سب سلام کیے جمع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہم کیے، ماضی مطلق ہے۔ تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا، یعنی ہاں میں نے پڑھا، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے۔ شما نماز خواندید، تم سب نماز پڑھے، خواندیم، ٹھیک ہے، شما نماز خواندید، تم سب نماز پڑھے، خواندیم کیا ہے، ہم سب پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زنان سورہ یاسین خواندند، عورتیں سورہ یاسین پڑھی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا، احمد نے نامہ ام مانے میرا خط، میم جو ہے میرا میری مشکل آتا ہے نا، اور خواند یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ احمد نے میرا خط پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں تک باتیں ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ صرف ترجمہ دیکھ لیجئے۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، مردمان نماز کردند، لوگ نماز ادا کیے، تو کار کر دی، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا۔ شما سلام کر دے، تم سب سلام کیے، کردیم ہم سب کیے۔ تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندے، تم سب نماز پڑھے، خواندیم ہم سب پڑھے۔ زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھا، یا تو عورتیں سورہ یاسین پڑھی، ٹھیک ہے۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ بس پھر انشاءاللہ اگلا سبق کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میری اصلاح فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں۔
ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔